أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. دیکھیے آج کے وقت میں جو تعلیم نے اپنے مفاہیم بدلے. آج سے 10-20 سال پہلے یا چلے 10-20 سال کا اگر ہم جو ہے وہ ایرر مارجن رکھتے ہیں 30 کر لیجیے 50 کر لیجیے, تعلیم کا اسلوب کچھ فرق ہے, آج کچھ اور. ایک بات. دوسرا, زمانے کا شعور وہ ہر وقت بالغ ہوتا ہے. جیسے بچہ بالغ ہوتا ہے ڈفرینٹ فیزز میں سے گزرتا ہے, اس کا ایک بچپن ہوتا ہے, پھر لڑکپن آتا ہے, پھر جوانی آتی ہے, پھر بڑھا. اسی طریقے سے زمانہ بھی بالغ ہوتا ہے اور یہ بلوغت شعور کی بلوغت ہوتی ہے. اور یہ شعور جو ہے وہ انسانی تاریخ میں مختلف ادوار میں مختلف رنگ اختیار کرتا ہے. یعنی کبھی ایک وقت تھا کہ فلسفے کا دور تھا. اچھا آپ دیکھیے جتنا پرانا لٹریچر آپ اٹھا کر پڑھیں گے اس دور میں آپ کو بڑے نام فلسفیوں کے ملیں گے, ارسطو, افلاطون, نیچے, بڑے بڑے نام ہیں. لیکن نام ہوں گے سارے فلسفے, کیونکہ وہ دور فلسفے کا دور تھا. اس دور کا محاورہ فلسفہ تھا. پھر وقت نے کروٹ لی, منطق کا دور آیا, یہ دوسرا دور تھا علم میں. پھر منطق کے دور میں آپ کو بڑے بڑے منطقی لوگ ہوں گے جو اہل ناطقہ کے نام پہ. آج کا دور جو ہے اس نے اپنا ایک اسلوب بنایا ہے, بالکل اسی دور جس طرح پہلے انوار کا اسلوب تھا. آج کے دور میں آپ بڑے نام ڈھونڈیں گے تو سائنس میں ڈھونڈیں گے, سائنسدان ان میں آپ کو بڑے نام ملیں گے. اس لیے ہم نے یہ سمجھا کہ غالباً سائنس جو ہے وہ علم کی کل ہے, اور یہ بہت بڑی غلط ہے. بہت بڑا علم ہے سائنس, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور بہت جو ہے عمدہ چیز ہے, انسانیت کی زندگیوں کو سہولت سے بھر دیا ہے اس سائنس, کوئی شک نہیں. لیکن کیا کل ہے یہ دوست؟ دیکھیے ایک ہم علم کو آج یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً انفارمیشن کے انتقال کو, یعنی ایک شخص سے دوسرے شخص کو انفارمیشن منتقل کر دینا, اس کو علم یا اس کو تعلیم و تدریس کہتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. ہمیشہ انسانیت کا اجماع رہا ہے, اس بات پر متفق رہی ہے کہ تعلیم جو ہے نا جی وہ ایک شخصیت کو تیار کرنے کا نام ہے, اور اس تیاری میں اس کی ایک ضرورت آج کا علم بھی ہے. وہ جو شخصیت تیار ہوتی ہے اس کی ایک ضرورت آج کا علم بھی ہے. یہ جو میں نے پوری بات آپ کے سامنے رکھی, اس بات کو ریئلائز میں 8-10 سال پہلے کر چکا تھا, اور 8-10 سال سے میں ایک منظر دیکھ رہا تھا کہ جو ہماری جنریشنز آ رہی ہیں وہ ان بنیادوں پر استوار نہیں ہو رہی. اس کا ایک نتیجہ نکلا. میں خود یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, اب میں فل پروفیسر ہوں, اسسٹنٹ پروفیسر سے اس کیریئر کا میں نے آغاز کیا. اس دوران میں مطلب میری موجودگی میں تقریباً 10 سے 12 ہزار لوگ گریجویٹ ہو چکے ہوں گے. میں اس دن کسی کو شماریات بتا رہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ میرا پشاور میں تھا, اس سے میں متاثر ہوا, اور ایک اسلام آباد میں تھا, اس سے متاثر بس. اور یہ بہت برا نمبر ہے, یہ بہت برا نمبر ہے. 2 out of 12,000 بہت برا نمبر ہے. یہ ہمیں غم کرنے کا ٹائم ہے. اس بنیاد پر ہم نے اسکول کا سنگ بنیاد رکھا, پاک اسلامک سائنس ایجوکیشن سسٹم. اس نام کے 3 بڑے اجزاء ہیں. پہلا جزو ہے پاک, یہ پاکستان کی مٹی پہ کھڑا ہونے والا اسکول ہوگا, اور پاکستان آپ کے دلوں میں بھی بسائے گا, پہلی چیز. دوسری بات اسلامک, اور اسلامک کو بہت اچھا ریپلیس کیا, ابھی کوئی بھائی بات کر رہے تھے, قرآنک. اسلام سے میری مراد ہمیشہ قرآنک ہے. اور قرآن کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کوئی انفارمیشن یا علم صرف سپرد کرتا ہے ہمارے, ایسے نہیں ہے. قرآن ہماری شخصیت کو اس جگہ کھڑا کرتا ہے جہاں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے, ورنہ ہم اس قابل ہی نہیں ہے. اس بات کو مغرب محسوس کر چکا, یہ بات مغرب نے محسوس کر لی ہے کہ قرآن کے بغیر علم نہیں ہے. مغرب دیکھیں قرآن کا صرف نام نہیں لیتا, جن اوصاف پر اپنے بچے کو تیار کرتا ہے وہ سارے قرآنی کو اوصاف ہیں. ایمانداری سکھاتا ہے, رعیت کے ساتھ سلوک سکھاتا ہے, آزادی سکھاتا ہے. یہ سب کس نے سکھایا تھا؟
اس کی اگر زنجیر بنائی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچے گی وہ زنجیر. پہلے کہ جو انسانیت کو کیا پتہ تھا یہ کیا ہوتا ہے. اس وجہ سے پاک قرآن کے بغیر دیکھیے ہم پریشان ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار میرا بچہ 20 کر چکا, میں نے 18 سال اس پہ پیسے انویسٹ کیے, اس نے تعلیم حاصل کی, 2 سال اس کے پری اسکولنگ کے ہو گئے اور 16 سال کی تعلیم, 18 سال پیسے لگائے, بچہ پھر بھی وہ چیز نہیں بن سکا. کوئی امام غزالی نہیں بن رہا, کوئی البیرونی نہیں بن رہا. یہ کیا ہے؟ میں ایسے کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے وہ جو تعریف میں تھوڑی سی تحریف کی ہے اس کا یہ. اس لیے پاک اسلامک سائنس ایجوکیشن سسٹم میں 2 ورڈ ہو گئے. تیسرا ورڈ ہے سائنس. سائنس آج کا معاملہ ہے. آج کسی فلسفی کو بھی اپنی بات سمجھانی ہے تو سائنس کے اسلوب میں بات کرے گا تو سمجھ آئے گی, ورنہ نہیں آئے گی. کسی منطقی کو اپنی بات سمجھانی ہے تو سائنس کے اسلوب میں بات کرے گا تو سمجھ آئے گی, ورنہ نہیں آئے گی. تو سائنس آج کا محاورہ ہے, اس کے بغیر بچہ کہاں کھڑا رہ سکتا ہے. اس وجہ سے ان 3 چیزوں کا مجموعہ بنا دیجیے آپ. تو اس پر ہم نے اسکول کی بنیاد کی. اب یہ جو میں نے آپ سے ساری بات کہی, سلائیڈ کے اوپر اگر آپ متوجہ رہیے تو اس کے لیے جو سب سے پہلی ضرورت ہم نے محسوس کی وہ ہے ام العلوم. اور ام العلوم یعنی علم کی ماں, اور وہ قرآن ہے. تمام علوم قرآن سے صدقہ لیتے ہیں, ورنہ کھڑے نہیں رہ سکتے. یہ تو کبھی تفصیلی نشست ہوگی تو انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. فزسسٹ مسلمان نہیں ہوا, بڑے بڑے فزسسٹ دنیا ہے, وہ اس بات کو تسلیم کر چکے کہ قرآن نے جو حقائق ہم پر منکشف کیے تھے 1400 سال پہلے, وہ حقائق یہ ہو نہیں سکتا کہ زمینی ہو, کیونکہ 1400 سال پہلے شعور اس جگہ کھڑا ہی نہیں تھا کہ ان حقائق تک پہنچتا. تو یہ زمینی نہیں ہے, یہ تو اس کائنات جس نے مجھے پیدا کیا اسی نے دی ہے. یہ سائنس پہنچ چکی, منطقی اعتبار سے اس نتیجے پر پہنچ چکی. تو پہلا ہے. دوسری چیز عربی. میں نے تمام نشستوں میں ایک بات کوٹ کی ہے, دنیا کے 91% علوم 4 بڑی زبانوں میں ہیں. عربی, فارسی, انگریزی, اردو, 4 بڑی زبانوں. اور ان میں سے ہمیں, اچھا ہم سمجھتے ہیں ہمیں اردو آتی ہے, یہ بھی غلط فہمی ہے. ہمیں اردو کی سلینگ آتی ہے, اردو بولنی آتی ہے. اردو کی زبان جو ادب, اردو ادب کو سیکھنے کے لیے ضروری, وہ بھی ہمیں نہیں آتی معذرت کے ساتھ. انگریزی میں ہم نسبتاً بہتر ہیں, you're not bad, ٹھیک ہے. اور عربی تو زبان یار من عربی و من عربی نبی دانم, ہم نے کبھی نہیں. تو ان 3 زبانوں کو ہم نے میڈیم بنایا ہے اسکول کے اندر. البتہ اس میں عربی بولنے کا میڈیم نہیں ہوگا, بلکہ عربی اس اسلوب میں سکھائی جائے گی کہ قرآن کو بچہ اپنی آنکھوں سے پڑھ سکے. دیکھیں تو اس کو اس کی سمجھ میں, جب سمجھ آئے گی تو اس کی شخصیت اس جگہ کھڑی ہو جائے گی کہ اب وہ باقی علوم سیکھ سکتا ہے. اب باقی علوم کو چھو کے گزرنا ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس میں اپنے جذبات کا اظہار کیسے کروں, کیونکہ میں ان مراحل سے گزرا ہوں. میں علم حاصل کر کے محروم بیٹھا ہوا تھا, مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, اور پھر اللہ نے مجھے قرآن سے متعارف کروایا. پھر مجھے پتا چلا علم کہتے کس کو ہے. میں تو علم کو غلط جگہ سے کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا, وہ تو ایسپیکٹ ہی نہیں ہے علم کی. بہرحال عربی کو ہم نے میڈیم بنایا اور انگلش کو میڈیم بنایا. تو یہ عربک اینڈ انگلش میڈیم ہوگا 22. تیسری چیز, آپ کا بچہ تفریح مانگتا. آپ تفریح مانگتے ہیں, بچہ کیا, ہر انسان تفریح چاہتا ہے. اب اس تفریح کو مثبت راہ نہ ملے نا تو منفی راہوں پہ پھر وہ پٹک جاتی ہے. پھر یوٹیوب کی تفریح سے لطف اندوز ہوتا ہے بچہ, جب اس تفریح کو ہم مثبت سمت میں نہیں ڈالتے. اور مثبت سمت کیا تھی؟ کھیل, سپورٹس. یہ سپورٹس کے فضائل بھی تو میں ایک گھنٹہ بات کر سکتا ہوں. سپورٹس مین اسپرٹ دیتی ہے, سب سے بڑی فضیلت اس کی. سپورٹس مین اسپرٹ کس کو کہتے ہیں؟ سپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے ہارنا سیکھ لیا جیتنے والے نے. اگر آپ کا بچہ ہارنا سیکھتا ہے, پھر نہیں زد میں رہی ایسے سپاہی کی کمان, پھر اس کو دنیا کا کوئی تھپیڑا ہرا نہیں سکتا. جیتنے کے بھی آداب ہیں, ہارنے کے, یہ سپورٹس سکھاتی ہے. تو یہ اس کی جو اندر جو انٹرٹینمنٹ کی رات تھی نا, اس کو اگر آپ سپورٹس سے پورا رکھیں گے تو منفی سمت میں نہیں جائے گا. اس کا ہم نے اہتمام کیا, ہم نے کھیل کود کو نصاب کا حصہ بنایا ہے. ایکٹیویٹی سرگرمی, یہ بہت یونیک ماڈل ہے. میں ابھی ٹائم ٹیبل ڈیزائن کیا 3-4 دن پہلے. فائنل جو پرنسپل ہے اسکول کی, ان کو ہینڈ اوور کیا کہ یہ ٹائم ٹیبل ہوگا. اس ٹائم ٹیبل کے اندر میں ایکٹیویٹیز رکھتا تھا. تو میں نے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. دیکھیے آپ غور کریے کہ ہمارے بزرگ ہمیں تانا دیا کرتے ہیں اکثر
کہ تمہارا بی اے ہمارے میٹرک سے پیچھے ہوتا ہے. یہ ٹھیک تھا نا؟ یہ وہ بلا جواب نہیں کہہ رہے. یہ ایسے کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے بزرگ جو تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں اس معاشرتی ذہانت جس کو کہتے ہیں، جس کو سوشل انٹیلیجنس کہتے ہیں، یہ حاصل کرنے کے لیے موقع ملتا تھا. اور وہ کیوں ملتا تھا؟ کیونکہ معاشرہ پورا اس کے اندر اس کی سرگرمیاں ہوتی تھی مختلف. اس نے معاشرے سے معاش کمانا ہے، اس نے معاشرے سے انٹریکٹ کرنا ہے، اس نے جرگوں کو ریزالو کرنا ہے. یہ تو میرا بچہ نہیں کرتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو جرگے میں اٹھا دو تاکہ کام جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے سرگرمی ماڈل رکھا ہے، ایکٹیویٹی ماڈل. وہ جو معاشرہ باہر ہے اس کا ایک آرٹیفیشل ورژن ہم اسکول کے اندر کریٹ کر کے دیں گے تاکہ وہ فیل کرے کہ معاشرے کی ضرورتیں کیا ہیں. ورنہ بچہ جب یہاں سے پڑھ کے کسی بھی اسکول کالج سے پڑھ کے باہر معاشرے میں نکلتا ہے نا، اس کو اسکول کالج کے اندر تو بہت ایک ڈیسنٹ فضا ہوتی ہے. باہر جا کے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ میں کہاں پہ آ گیا ہوں. اور اس کے نتیجے میں جس ٹوٹ کا شکار وہ ہوتا ہے وہ پھر میں یونیورسٹی میں دیکھتا ہوں. تو سرگرمی ماڈل یہ ہے ہمارا انشاءاللہ. اس پہ بھی ہم نے، میں انگریزی کا میں نے آپ کو بتا دیا، انگلش میڈیم بھی یہ ہوگا، اور انگلش فار دا سیک آف لٹریچر. سائنس آج کا محاورہ ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا آج اگر آپ نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھ بات جو ڈال کے بات کرنی ہے تو سائنس سیکھنی ہے. سائنس کے بارے میں تو یہ محاورہ بھی جو عملی سطح پر سکھایا جائے گا. اور علم ماحول بہت اہم شے ہے، اس کی اہمیت کا احساس ہے. بہت اہم چیز ہے علم ماحول. دیکھیے اس وقت آپ کو پتا ہے پوری کے پی میں ایک ہی حساب ہے، تو پھر ایک اسکول بہتر اور دوسرا برا کیوں ہے؟ ماحول. حساب تو ایک ہی ہے، سب ایک ہی بکس پڑھتے ہیں، تو پھر فرق کہاں ہوتا ہے؟ ماحول میں. علم دوست ماحول ہوتا ہے جس میں بچے کے لیے سیکھنے کے لیے فرٹائل ہوتا ہے، وہ زرخیز ماحول ہوتا ہے، اس میں آسانی سے وہ آگے بڑھتا ہے. اس ماحول کے لیے میں آگے بتاؤں گا کہ ہم نے کیا اہتمام کیا ہے. اور یاد رکھیے گا علم صرف ذہن کی ملکیت نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو اگلی سلائیڈ پر بتاتا ہوں. اس سب کی روشنی میں ہم نے ایک ٹیگ لائن رکھی ہے اپنے اسکول کی، اور وہ یہ ہے وی تھنک نالج وی ڈو نالج. ہم علم کو سوچتے ہیں اور ہم علم کو کرتے ہیں. جو سوچا اس کو پرفارم کر کے دیکھتے ہیں. ریئلائز نالج ہم اس کو محسوس کرتے ہیں. اینڈ وی ہیبیچولائز نالج، علم ہماری عادت بن جاتا ہے. یہ سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے سیکھ کا، کہ علم آپ کی عادت بن جائے، پھر آپ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا اس علم. ڈرائیونگ کی مثال میں 50 سے زیادہ مرتبہ دے چکا ہوں، آپ لوگوں کے دل بھی تھک گئے ہوں گے، پھر ایک دفعہ دے رہا ہوں. دیکھیے ایک ڈرائیور جب گاڑی چلانا شروع کرتا ہے تو پہلے دن کیسے ڈرائیو کرتا ہے؟ گاڑی کلچ دیکھ کے لگاتا ہے، بریک بھی دیکھ کے پاور رکھتا ہے بریک پہ، گاڑی الگ سڑک پہ چل رہی ہے. یہ علم اس کے ذہن کی ملکیت ہے، ڈرائیونگ کا علم ابھی تک. 10-15 دن بعد اسی ڈرائیور کو ملے کیا کر رہا ہوگا؟ بڑا الرٹ بیٹھا ہوگا، لیکن اب کم از کم بریک کلچ کو دیکھ نہیں رہا ہوگا. خود ہی ہاتھ کلچ ادھر جا رہا ہوگا، گیئر پہ، پاؤں کلچ پہ خود ہی جا رہا ہوگا. اور 20-25-30 دن کے بعد دیکھیں تو کیا صورتحال ہوتی ہے. فون بھی اس طرح کان پہ لگا ہوگا، اسکرین بھی سامنے دیکھ رہا ہوگا، سڑک پہ بھی دیکھ رہا ہوگا، کسی کو آواز بھی دے رہا ہوگا، ڈرائیو بھی کر رہا ہوگا، خود ہاتھ جا رہے ہوں گے گیئر پہ، خود پاؤں اٹھ کے جا رہا ہوگا بریک پہ. اس کو کہتے ہیں اب علم عادت بن گئی. اور یہی علم کے 3 لیولز ہیں. سب سے پہلے کوگنیٹو لیول، یہ آگے میں اگلی یہ اس سے اگلی سلائیڈ پہ آپ کو دکھانے لگا ہوں. سب سے پہلا لیول کوگنیٹو، مشکل اصطلاح ہے. علم آپ کے دماغ کی ملکیت بن جائے. جیسے ڈرائیور پہلے دن دیکھ کے چلا رہا تھا، دماغ کو تو اصول پتہ تھے لیکن چلانا اتنا آسان نہیں تھا اس کے لیے. دوسرے دن کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا؟ علم اس کی سائیکو موٹر پر آ گیا. سائیکو موٹر، ہاتھ پیر اعضاء جوارح. اور تیسرا لیول علم اس کے دل میں جذب ہو گیا، عادت بن گئی، افیکٹو. تو ان 3 لیولز پہ ہم اس کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے دماغ کو دماغ سے، اور جو ہاتھ پیر سے متعلق ہے سائیکو موٹر اس کو جو ہے روبوٹ سے، اور افیکٹو کو دل سے. اس کی روشنی میں ہم نے اپنا ایک ویژن اور مشن رکھا ہے. اور ویژن یہ ہے کہ ہم وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ دیں گے جس کے اندر بچہ علم حاصل کر سکے، علم دوست ماحول دیں گے جس میں علم حاصل کیا جا سکے. اور مشن ہمارا یہ ہے کہ ہم وہ جو 3 لیولز جن کا میں نے ذکر کیا، کوگنیٹو، سائیکو موٹر اینڈ افیکٹو، ان تینوں پر علم امپارٹ کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ آپ نے اپنے بچے کے لیے انتخاب کرنا ہے تو آپ پائسس کا انتخاب کیوں کریں؟ ویلڈ کوسچن. پائسس کا انتخاب کرنے کی وجوہ میں نے اپنے طور میں اگر کرتا تو کیوں کرتا، وہ میں نے سلائیڈ پر لگا دیا.
سب سے پہلی چیز شخصیت سازی اور شخصیت، علم، کردار، نفسیات، ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام. یہ تینوں تیار ہوں گی تو شخصیت تیار ہوگی. علم بھی ہو، کردار بھی ہو، اس علم کو سہارنے کے لیے مضبوط کردار کھڑا ہو پیچھے. ورنہ ایک علم کا بہت نفرہ ہے، وہ مضبوط کردار کے بغیر رہتا ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کھڑا ہی نہیں رہتا. مضبوط کردار اور آپ کی نفسیات پازیٹیو جو ہے سائیکی ہو، آپ چیزوں کو مثبت آنکھ سے دیکھنے کی صلاحیت ہو. تو اس پر شخصیت سازی. پھر عربی اور انگریزی میڈیم میں نے آپ کو بتا دیا. علم کی عملی جہت، ہم نے کہا ہے کہ ہر کلاس تجربہ کا ہو. آپ جو کچھ سائنس میں سیکھیں گے وہ آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا جائے. اگر میں نے آپ کو کہا کہ ضیائی تعلیف جو ہے پودے کی خوراک کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو ہم ضیائی تعلیف نہیں کر کے پودا آپ کو فوت ہوتا دکھائیں گے، تب آپ کو یقین ہوگا جی صحیح کہہ رہے تھے. تو علم کی عملی جہت. اور اس کے علاوہ جو ہے کوگنیٹو سائیکوموٹر، میں آپ کو قرآن اور سائنس کا تفصیلی تعارف کروا چاہوں. اس کے علاوہ پائسز میں میرا شعبہ تعلیم سے پرانا رشتہ ہے. یہ ماہر تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلیم میں اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اس شعبہ میں تجربہ کار. اچھا برا کی اصطلاح ہم استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تجربہ، یہ مجھے اس میں تجربہ، میں نے اس میں وقت گزارا. اچھا ہوں کہ برا وہ مجھے نہیں پتا، مجھے تو اپنا اچھا ہی لگے گا. لیکن تعلیم میں وقت دیا ہے، اس کا تجربہ ہے مجھے. میں اپنی پروفائل آپ کو نیکسٹ سلائیڈ پر دکھاؤں گا. اچھا ہمارے اساتذہ کوالیفائڈ ہیں، ہمارے جو پرنسپل ہیں وہ ایم فل ہیں کمپیوٹر سائنسز میں. اس کے علاوہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ اکثریت ٹیچرز کی جو ہے ماسٹرز ڈگری ہوئی ہے. ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے تعلیم، یعنی کمپیوٹر بیسڈ ایجوکیشن جس کو، کمپیوٹر کا کلیدی کردار. اور کمپیوٹر کا کلیدی کردار ہونے کی وجوہ کیا ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں اس جو ہے تفصیل میں نہیں جاتا. ویب کے ذریعے سے والدین سے رابطہ. آپ اپنے بچے کا اسٹیٹس ویب پر ہم پروفائلز اپلوڈڈ رکھیں گے آپ کے بچوں کی، آپ اس کا اسٹیٹس دیکھ سکیں گے کہ آپ کا بچہ ان کے میدان میں کس رفتار سے آگے جا رہا ہے، اور دوسرا نفسیات کی شخصیت کے جو میدان میں کس رفتار سے آگے جا رہا ہے. اس کی کانفیڈنس کو کیا تھریٹس ہیں، وہ کانفیڈنس کیوں نہیں لے پا رہا، یا اس کو گھر کے ماحول میں وہ کون سی چیز آپ فراہم نہیں کر رہے جو اس کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے آپ تک پہنچے. تو یہ بھی جو ہے، یہ ہم ویب پروفائلنگ اس کو کہتے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے ہم اس کا بھی اہتمام کریں گے. اور مفرد جو ہے طریقہ تعلیم ہے. یہ میری پروفائل ہے آپ کے سامنے. میں نے کمپیوٹر سائنسز میں پی ایچ ڈی کی ہے اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میں میں نے جو ہے وہ ایم فل، اور ابھی حال ہی میں نے ایم ایس کامیاب کی اپنے شوق کی وجہ سے کیا. میں اس وقت جو ہے فیکلٹی آف انجینئرنگ فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد میں ڈین کے پرائز سے انجام دے رہا ہوں. اس سے پہلے میں ڈائریکٹر جنرل بھی رہا منسٹری آف انرجی میں. یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شعبہ تعلیم سے میرا رشتہ نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے، اور اس اعتبار سے میں نے ماہر تعلیم کا لفظ استعمال کیا. میری ڈیٹیل جاننی ہے تو میری ویب سائٹ موجود ہے، اس کی تفصیلات میں نے ان سلائڈس پر آپ کو دے دی ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم میں نے آپ کو بتا دیا. قرآن کی تعلیم آج کی سطح شعور پر، میں نے شروع میں کہا تھا نا ہر وقت زمانے کا ایک شعور ہوتا ہے، زمانے کی ایک کال ہوتی ہے، لیکن کی ٹون ہوتی ہے. اس ٹون میں قرآن انشاءاللہ آپ کو آج کی سطح شعور پر سکھایا جائے گا. اور دوسری میں نے جیسے بتا دیا کہ ہمارے لیے ہر چیز، مطلب ہر کلاس ہی ایک لیب ہے، ایک جو ہے تجربہ گاہ ہے سائنس کا. اور جو کچھ آپ پڑھیں گے اس کو عملاً دیکھیں. اس کی کل میں نے کہیں ایک جگہ پر مثال دی تھی. میں نے کہا تھا کہ آپ میں سے جس بچے نے بھی ایف ایس سی کیا، اس نے ڈیفرنشیل پڑھا ہے. میں پوچھتا نہیں ہوں اس سے، لیکن میں سے پڑھا ہے نا ڈیفرنشیل ڈیریویٹیوز. وہ مجھے بتا سکتا ہے کب استعمال، اس کی زندگی میں کیا مسئلہ ہو تو ڈیریویٹیو استعمال ہوتا ہے. نہیں، میرے بی ایس کے اسٹوڈنٹ نہیں بتا سکتے. تو وہ ڈیفرنشیل آپ کے کس کام آئے گا؟ آپ کے جیب میں ایک ہتھیار موجود ہے، لیکن یہ نہیں پتا کون سا مسئلہ ہے جو نکال کے استعمال ہوگا. اس کی ریزن کیا ہوئی کہ ہم نے سائنس کو ایبسٹریکٹ لیول پہ پڑھا. ریئلٹی میں کبھی ہم نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ حقیقی دنیا کے مسائل کا حل پیش کرتی ہے. تو خواب یہ ایبسٹریکٹ ورلڈ میں نہیں لے کے جاتی ہے. علم کو عادات کا حصہ بنانا ہے، اور اس کے لیے کوگنیٹو ڈومین اور سائیکوموٹر افیکٹو میں آپ سے ذکر کرتی ہوں. اس کے علاوہ ہم نے جو ہر ویک اسپیشل ٹاکس کا اہتمام کیا بچے کی اخلاقی تربیت. اور ہمارا طریقہ تدریس پرانا بھی ہے، نیا بھی ہے. پرانے انداز جو ہے نا جی، وہ اولڈ از گولڈ ہے واقعی میں. وہ یہ جو کلاس لیکچرنگ اتنی مضبوط کنونشن بنی کہ پوری دنیا اس کو فالو کرتی ہے. کلاس لیکچرنگ، تو کلاس لیکچرنگ کو بھی ہم نے رکھا. گروپ ڈسکشن، یہ ہم نے ایک نیا آرٹیکل رکھا ہے.
بچے جو ہے جیسے میں اسی ٹائم ٹیبل میں نے ایک جو ہے شیڈیول کیا ہے ایک کلاس ہر ویک میں، یعنی پاکستان اسٹڈیز یا سوشل اسٹڈیز کی جو کلاس ہوگی وہ ویک میں ایک دن گروپ ڈسکشن کی فارم ہوگی. اسٹوڈنٹس مطلب وہ ایسے بیٹھیں گے ایک راؤنڈ ٹیبل پہ اور آپس میں ڈسکشن کریں گے موجودہ سوشل ٹاپکس کی وغیرہ. ڈیجیٹل لرننگ بذریعہ کمپیوٹر ہے، ایکٹیویٹیز ہیں، کھیل کود کو ہم نے نصاب کا حصہ رکھا ہے، ورک شاپس اینڈ سیمینارز رکھے ہیں اور فلپ کلاس روم. یہ اب آپ گوگل سے دیکھیے گا فلپ کلاس روم کس کو کہتے ہیں. ابھی چونکہ وقت میں نے آپ کا بہت لے دیا، میں آپ سب کو جو ہے اسکول میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم ٹو پائسس. اور میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے انٹیلیجنٹ کڈس کو اس اسکول کا حصہ بنائیں گے اور ہمارے اس ماڈل میں ہمارے ہوں گے 2 معاون بنیں گے اور میرے لیے دعا گو رہیں گے کہ جو میں نے کہا وہ میں کر سکتا ہوں. دیکھیے جب بھی کسی چیز کسی پروجیکٹ کا آغاز ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے وہ ایک بڑی اونچی اڑان والی فکر ہوتی ہے انسان، لیکن وہ فکر جب زمین پہ آتی ہے نا وہ اپنی شکل کافی ساری بدل چکی ہوتی ہے. اس لیے آپ یہ دعا کریے گا یہ جو فکر میں اتنی اڑان پہ گیا یہ اڑان بے شک بہت کم رفتار سے لیکن اسی اڑان کے لیول پہ برقرار ہے. تو آپ سب حضرات کا میں انتہائی مشکور ہوں جی، میں نے بہت صبر سے جو ہے وہ یہ پوری ہماری پریزنٹیشن سنی. ہمارے ایڈمیشنز ابھی اوپن ہیں مونٹیسوری ٹو 7 اور یہ اسکول ہر سال اپنی ایک کلاس پڑھاتا رہے گا اور جہاں تک ہم جا سکے انشاءاللہ جائیں گے. اس کے لیے آپ وزٹ کریے اسکول کو. آپ کے کوئی کوشچنز ہوں فیمیل اسکولس کے اندر وزٹ کر سکتی ہیں کیونکہ پرنسپل یہاں موجود ہوں گے. میل جو ہوں گے وہ آفس کو وزٹ کریں گے اور وہاں سے ان کو فارمز وغیرہ جو انفارمیشن ہوگی وہ ان کو مل سکتی ہے. ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے، بہت محنت کی ہے اس ویب سائٹ پہ. میں نے اس کا ایک بٹ خود ٹائپ کیا، اس لیے اس کا کم از کم جو ہے وہ مجھے اتنا شکریہ ادا کر دیجیے کہ اس کو دیکھ لیجیے اوپن کر کے. اور اس کا پروسپیکٹس اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں یہاں اپلوڈڈ ہے، اس کو پڑھ لیجیے. اور پھر اگر آپ کے لیے یہ کوئی ایک اچھی اپرچونٹی ہے تو اویل کریے. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور